والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين على أحد بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، أو كما قال. قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے سارے اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نعمت اللہ. محبت نال سارے حضرات پڑھئے: الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نعمت اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین. سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے. توجہ. سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے. حضور دا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا ہر ایک دے احسان دا بدلہ میں دے چھڑے. ہر ایک دے احسان دا بدلہ حضور فرماتے ہیں میں دے چھڑے دنیا، پر ابو بکر تیرے احسان دا بدلہ کل اللہ ہی ادا فرمائے گا. سرور کونین کا فرمان ہے. مل کے بولیے: سرور کونین کا فرمان. بولو ذرا ماشاءاللہ، لطف آئے گا. بولیے ذرا: سرور کونین کا سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان
احسان ہے۔ عرض کی صدیق نے پیش رسول، حضور دی بارگاہ عرض کی تھی، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے۔ مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، محبت نال ایک باری سارے سبحان اللہ کھولنا، پھر محبت نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ۔ مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر بکر تیری شان ہے، کس قدر بکر تیری شان ہے، اور جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے۔ توڑے فیصلہ آباد دا شاعر ہے، انہیں ایک کلام لکھیا اور مقتے وچ کی کہندا ہے، اے فریدی، ماشاءاللہ اچھی ساری ایک بڑی سبحان اللہ خدا، اے فریدی ان کی شان پاک میں، اے فریدی ان کی شان پاک میں، ثانی یسنین آیا قرآن ہے، ثانی یسنین آیا قرآن ہے، سرور کونین کا فرمان ہے۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و صلاۃ و بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم۔ گرامی قدر حضرات، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر پاک پچھلے جمعہ تو مبارک اندر بھی جناب دے گوشت گزار کیتا، آج دے جمعہ شریف دی اس نشست اندر بھی انشاءاللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ذکر پاک کیتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت
علی احد بعد النبیین والمرسلین علی افضل من ابی بکر. فرمایا واللہ اللہ دی قسم ہے. کی فرمایا؟ وہ گل کیڑی کو عظمت والی ہونی ہے جس گل کرن تو پہلے حضور اللہ دی قسم چک دے پہلے. فرمایا واللہ اللہ دی قسم ہے ما طلعت الشمس، فرمایا سورج طلوع نہیں ہویا، ولا غربت اور نہ غروب ہویا ہے، علی احد کسے ایک تے بھی، بعد النبیین والمرسلین نبیاں اور رسولاں تو بعد پوری کائنات. فرمایا کسے بندے تے سورج طلوع نہیں ہویا نہ غروب ہویا ہے، من علی افضل من ابی بکر، فرمایا جڑا ابو بکر صدیق تو افضل ہوئے. فرمایا نبیاں اور رسولہ تو بعد، نبیاں اور رسولہ تو بعد پوری کائنات. فرمایا سورج نہ طلوع ہویا ہے تے نہ غروب ہویا ہے، کدے تے؟ فرمایا جڑا ابو بکر صدیق تو افضل ہوئے. کویا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دسیا، فرمایا پوری کائنات نبیاں تے رسولاں تو بعد جڑا سب تو افضل انسان ہے خود نبی پاک فرمایا او دا نام ابو بکر صدیق ہے. خود حضور نے نہ لے کے دسیا، فرمایا اللہ افضل من ابی بکر، فرمایا جڑا ابو بکر تو افضل ہوئے. کائنات ایک سورج نہ کسی اور بندے تے طلوع ہویا نہ غروب ہویا ہے، جڑا ابو بکر صدیق تو افضل تے اللہ ہوئے. اور پوری امت دا اس بات تے اجماع ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق. پوری امت دا اس بات تے اجماع ہے اور اتفاق اور اکٹھے کہ نبیاں تو بعد پوری کائنات جڑا افضل انسان ہے او دا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. او دا نام کی ہے؟ ماشاءاللہ بولو حضرات، جنہ جنہ نو ہوندہ نام لینا ایک وری آنکھو کی نام ہے دا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما سن، حضور دی بارگاہ چرچ کی تھی، حضور اے فرماؤ تو انو انسانہ وچوں سب تو پیارا کون ہے؟ پیارا کون ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ. کی فرمایا؟ حوالے دا ذمہ دار ہے جب تک میری زندگی ہے، اور میرا ایک ریکارڈ ہے، میں کدی سن کے تقریر نہیں کی تھی کہ گل سن کے کسی مولوی دی کیسٹ سن لی تھی اور بیان کر لیتا. اے نہیں، پڑھ کے کرو، پاویں کسی اخبار دے ورکے تو کرو. کسی نو بخان والا تے بندہ بڑے نا بھائی اتھوں ویکھ کے ان کو پوچھ لے حوالہ کتے، اے جی میں فلانے مولوی صاحب دی تقریر جو سنے ہیں. یہ کوئی حوالہ نہیں، حوالہ ہوئے اتھینٹک جڑا کول موجود ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، عرض کی تھی حضور میں بندیاں وچوں پوچھے تو انو سب تو زیادہ کون پیارا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا عائشہ دا باپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. گرامی قدر حضرات، جدیاں شانہ خود نبیان دے امام بیان فرمان. اینجا نہیں درہ پیار نال آنکھوں سارے سبحان اللہ. توجہ بھائی، میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے گھر تشریف فرمانے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی گود مبارک تے میرے نبی نے سار رکھے آیا ہے اماں جی عائشہ صدیقہ دی گود وچ. ناصر عباس صاحب، میں اہل سنت و جماعت دا ایک ادنا جا خادم ہون دی حیثیت دے نال عرض کرنا چاہنا کہ لوگاں نو او چادر تے نظر آندی ہے جدے وچ میرے نبی نے انج کر کے مولا علی نو، حضرت فاطمہ زہرا نو، امام حسن تے امام حسین نو لیا چادر وچ. لوکاں نو او چادر نظر آندی ہے، میں کہتے اے گود نظر نہیں آندی، او گود نظر نہیں آندی. اماں جی عائشہ صدیقہ دی گود وچ سارے میرے آقا دا. اماں جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک عرض کرنی، ایک سوال کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ دس. میرے آقا حضرت عائشہ نو پیار نال حمیرہ کہندے سن. حمیرہ کی فرماندے سن؟ حمیرہ. آپ نے فرمایا ہاں حمیرہ، پوچھ کی پوچھنا ہی.
رات پئی سی آسمان دے اتے ستارے چار چفیرے نمودار سن چمک دے سن پہ اما جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے حضور اے جڑے آسمان تے تارے چمک دے پہنے حضور اے فرماؤ جننے آسمان تے تارے چمک دے پہنے تو آڈے کسے امتی دیاں انیاں نیکیاں ہیں نا تنقید میرا مزاج نہیں سنیو ویکھو اما جی دا عقیدہ کڈا سچا تے سونا ہے اے عقیدہ نہیں نبی نو کی پتا ہوئے تارے کنے نے تے کیڑے غلام دیاں نیکیاں نے اما جی عائشہ صدیقہ نے یہ سوال کر کے اپنا عقیدہ بھی دس دیتا لوگو عائشہ صدیقہ دا عقیدہ تے ایمان ہے میرا نبی آسمان دے ستاریاں دی گنتی بھی جان دے تے کس امتی دیاں انیاں نیکیاں نے اس امتی دا نام بھی جان دے نے حضور اے جنہیں آسمان دے ستارے نے انیاں کسے دیاں نیکیاں ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے وحیوں یوہا والے سونے تے پیارے لبان جنبش دیتی فرمایا نام عمر فرمایا ہاں عائشہ اے جنہیں آسمان دے ستارے نے نا اے دے جنیاں نیکیاں میرے غلام عمر ابن خطاب دیاں نے کدیاں نیکیاں نے نیاں سارے بولو کدیاں نیکیاں نے نیاں نہیں بولے سارے بولو کہ اگلا جملہ بولاں گا نہیں تے تھے ہی رکھاں گا کدیاں نیکیاں نے نیاں عمر بن خطاب دیاں اما جی عائشہ صدیقہ نے جدو سیدنا عمر دا نا سنیا نا تے حدیث دی بچاندہ ہے اما جی عائشہ صدیقہ نا حضرت عمر دا نا سن کے نا تھوڑا آجا سیر نو انج کیتا ان میرے نبی گود سر رکھیا سی آپ نے انج ویکھیا عائشہ صدیقہ دے چہرے والوں حضور نے مسکرا کے فرمایا عائشہ کی گالے پریشان ہو گئی ہیں ہائے ہائے عائشہ کی گالے پریشان ہو گئی نہیں حضور فرمایا نہیں تیرا چہرہ دستا پہ تو پریشان ہوگی عرض کی تھی حضور میں تے سوچ دی سا شاید میرے ابا جی ابو بکر صدیق دا نہ آوے گا شاید میرے ابا جی ابو بکر صدیق دا نہ آئے گا تو میرے کریم نبی نے کی فرمایا فرمایا عائشہ کیڑیاں سوچاں وچ پہ گئی ہیں حضور کیوں فرمایا عائشہ سن عمر ابن خطاب دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے عمر بن خطاب دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ ابو بکر صدیق دی او غار سور والی ایک نیکی ایک پاسے ہوئے غار سور والی ایک نیکی ایک پاسے ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست احباب تشریف فرماؤ حضور فرمایا عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے ساری زندگی عمر بن خطاب نے حج بھی کیتے نفل بھی پڑھے زکاتاں بھی دیتیاں جہاد بھی کیتے کافرانوں ماریا بھی اسلام دی خاطر سختیاں برداشت کیتیاں بھی اتنا کچھ کیتا ہے کہ میرے کریم آقا دے غلام ابو بکر صدیق نے غار سور وچ بہ کے تین دن تے تین راتاں نہ کوئی جنگ کیتی نہ اتھے کوئی جہاد کیتا نہ اتھے کوئی روزے رکھے کیتا کیے تین دن تے تین راتاں ابو بکر صدیق نے غار سور جب بہ کے ہور کچھ نہیں کیتا سرکار دا رکھ کے نہ سر چولی بچ تے تین دن تے تین راتاں ٹک ٹکی لگا کے مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کیتی ہے حضور دے چہرہ پاک دی زیارت کیتی حضور نے فرمایا عائشہ عمر ابن خطاب دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے تیرے باپ صدیق دی ایک نیکی وہ بولیے تو صحیح یار تیرے باپ ابو بکر صدیق دی ایک نیکی ایک پاسے سنو اے پچھلے دن دو تین دن ہوئے تھے پروگرام ہویا سی میں ہوتے ایک حدیث پاک عرض کی تھی تو میں کیسی ہو دی انشاءاللہ تفصیل جڑی نہ ہو میں جمعہ چرز کرانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف وچ بہ کے فرمایا وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ سَلَاسِ حضور نے فرمایا میرے صحابہ منو تواڈی دنیا وچوں جملہ بڑا کمال ہے آقا دا فرمایا منو تواڈی دنیا وچوں تین چیزاں پسند نے حضور کیڑی کیڑی فرمایا الطیب فرمایا منو خوشبو پسند ہے کی فرمایا تھوڑا جا بولو ذرا کی فرمایا حضور نے فرمایا منو خوشبو پسند ہے دوسری چیز فرمایا النساء فرمایا میری ازواج مطہرات منو پسند نے حضور تیسری چیز فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ
فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. یہ تین چیزاں حضور نے ارشاد فرمائیاں نا, حضور نے تین چیزاں ارشاد فرمائیاں. فرمایا جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, فرمایا نماز میری اکھاں دی. جڑے پڑھ دے او تے بولو نا, سارے بولو. فرمایا نماز میری اکھاں دی. ایتھے میں ایک حدیث پاک چھوٹی جی اس حوالے نال عرض کر دیاں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دسو جس بندے دے بوئے کو نہر لنگ دی ہوئے تے او بندہ دیہاڑی 5 واری اس نہر وچ نہائے, دسو دے جسم تے میل رہ جائے گی؟ شاباش کہتے سنیا جی نے 5 واری نہانا ہے وہ دے جسم تے میل کتھوں رہنی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا بس پھر مثال ہے اس بندے دی طرح. فرمایا جڑا بندہ 5 ٹائم نماز پڑھدا ہے او دے جسم تے گناہاں دی میل بھی لے جاندی ہے. اچھا جدو آقا کریم علیہ السلام نے 3 چیزاں بیان فرمائیاں نا, الطیب, النساء و جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, حضور نے گل کی تھی, میرے آقا خاموش ہو گئے. حضور علیہ السلام نے انج نگاہ نبوت اٹھائی تے دیکھیا حضور دے قریب ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ہائے ہائے پیار نہ لاکھو درے کوئی سبحان اللہ. جڑے ہجے تک بھی نہیں سبحان اللہ کہ یوں بھی ایک باری آکھے سبحان اللہ. کائنات دیوالی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کھڑے ہوئے اپنے غلام سیدنا ابو بکر صدیق والوں ویکھیا. میرے قریب نبی نے فرمایا ابو بکر جی سونیا حکم ہوئے. فرمایا غلامہ کی گل ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونیا تساں فرمایا مینوں تھاڑی دنیا وچوں 3 چیزاں پسند نے, الطیب, النساء و جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. حضور تھانو 3 چیزاں نال پیارے. حضور میں بھی کچھ عرض کرنا چاہنا. فرمایا ابو بکر دس کیڑی عرض کرنی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے سونیا حضور مینوں نہ 5 نال پیارے نہ 4 نال پیارے. حضور اتباع کہندی ہے نا کہ جڑی چیز سرکار نو پسند ہوئے, جنیاں چیزاں سرکار نو پسند ہون اوہی غلاماں نو پسند ہون. آقا جے تہانوں 3 چیزاں پیاریاں نے سونیا مینوں بھی 3 چیزاں پیاریاں نے. فرمایا ابو بکر کیڑی کیڑی چیز تینوں پسند ہے؟ ابو بکر صدیق عرض کر دینے سونیا لج پالا کا صدیق نو 3 چیزاں نال پیارے. حضور ابو بکر 3 چیزاں نو پسند کردہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر 10 کیڑی کیڑی چیز ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہندے نے سونیا صدیق دی پہلی تمنا ہے النظر الى وجہ رسول اللہ, النظر الى وجہ رسول اللہ. سونیا ابو بکر دی پہلی تمنا ہے دن ہوئے تا رات ہوئے تا دوپہر ہوئے تا سفر ہوئے تا غار ہوئے تا مسجد ہوئے تا گھر ہوئے تا پار ہوئے تا. سونیا صدیق دی تمنا ہے نظر میری ہوئے مکھڑا تو ہاڈا ہوئے رج رج تک دائی رواں. سونیا صدیق دی تمنا ہے نظر میری ہوئے چہرہ تھوڑا ہوئے. یہ صدیق تک دائی روے ویندائی روے ویندائی روے. دل والا بول کے اندھا یقیناً ابو بکر بول کے اندھا سونیا جی کر دائے سونیا ہر ویلے جی کر دائے سونیا ہر ویلے تیلوں کول بٹھا کے میں تقدار وہاں جی کر دے سونیا ہر ویلے جی کر دے سونیا ہر ویلے تیلوں کول بٹھا کے میں تقدار رواں. لو میرا اکھیاں بڑھ جاول لو میرا اکھیاں بڑھ جاول محتاج کسے نہ اکھدار. سونیا صدیق دی تمنا نظر میری ہوئے تو چہرہ تو آڈا ہوئے آقا میں تکدہ ہی رہا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ابو بکر دوسری تمنا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کر دینے سونے ابو بکر دی تمنا ہے
پہلی تمنا ہے وے چہرہ تھوڑا نظر میری رج رج بیندی رواں دوسری تمنا ہے وے وانفاق مالی علی رسول اللہ سونے ابو بکر دی دوسری تمنا ہے وے اللہ مال دیندہ جائے وانفاق مالی علی رسول اللہ اللہ مال دیندہ جائے سونے میں تواڈے اُتے خرچ کردہ رواں لفظہ دا ترجمہ ہے وانفاق مالی میرا مال خرچ ہندہ روے کدے تے علی رسول اللہ حضور تواڈے اُتے میرا مال خرچ ہندہ روے انج کہہ لو غلام کہندہ سونے اللہ مال دیندہ روے تو میں تواڈی بارگاہ چلے آکے دیندہ رواں مال دیندہ رواں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے جدوں بھی نبی پاک نے مال منگیا نہ صحابہ کولوں ابو بکر صدیق ہر واری مال دینے چ ود گئے جنی واری مال منگیا سرکار نے ابو بکر ہر واری ود گئے حضرت عمر فرمانے نے ایک واری مینوں میری توقع تو زیادہ منافع ہو گیا حضرت عمر فرمانے نے میری توقع تو زیادہ منافع ہے تجارت کی تھی مینوں بڑا منافع آیا آپ فرمانے نے میں اپنے دل چاکھیا ابو بکر ہر واری ودے ہونا ایت کی نہیں جے بدن دینا پیر صاحب اونا صحابہ دی تمنا ہوندی کہ انہیں انہاں دیتا ہے میں انہاں دینا ہے آج کل جے کوئی مولوی صاحب مانگی لینا مسیحے لے آؤ بھائی جے کوئی ایک بندہ 50 روپے کال دے دوجا گھر بہ کے ایویں کڑدا رہندا ایویں کلے مولوی نے کھا جانے اے نہیں آکھیا بھئی انہیں 50 کلے نے میں 100 کل دیاں کلے انہیں نے کڑدا ہو پیا کیوں کلے سو پر اے حضور دے صحابہ دی تمنا سی حضرت عمر کہتے ہیں میں آکھیا جناب ایت کی نہیں جے میں توانو بدن دینا اللہ نے ایت کی میں بڑا منافع بخشے ہے ایت کی میں مال کھل کے خرچ کرانگا فرماندے نے اے میرے دل چجے تمنا ہی سی فرماندے نے میں یہ مسجد آکے داخل ہو جائیاں تے نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ تبوک واسطے مال منگنا شروع کیتا فرمایا لے آؤ بھائی غزوہ تبوک واسطے مال لے آؤ حضرت عمر کہندے نے میں کیا واہ مالکا اجے تے آجی دلے تمنا کرن دیا سا آجی پوری فرما دی تھی سبحان اللہ درہ اچھی واز دے نالے کوری آئے یہ واقعہ تو ساکے بھی بڑی بڑی سنیا پر ہوں سننا درہ ہر بندے دا ایک اپنا انداز ہوندہ ہے گل نو بیان کرنے دا اگرچہ گل ایک کوئی ہوندی انداز وکھرا ہوندہ ہے انجھے دنیا سے کوئی گل بھی نوی نہیں بس یہی نوی جڑا تھی سبحان اللہ کدی کدی نہیں آندے یہی نوی حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرما دے بڑی معذرت کر یہ میں ایس لیول تے تاں رکھ کے تقریر کرنے ہیں کہ اج میں نو کھانسی میں تھوڑی جوچی کرنا نا تو شدید کھانسی شروع ہو جاندی اس وجہ تو بڑی معذرت نہ آج ایسے لیول تے برداشت کر لینا باقی انشاءاللہ پھر اگلے جو میں صحیح اللہ نے تندرستی دیتی تے پھر ایس لیول تے لے جائیں گے تسی تے سبحان اللہ اس لیول تے لے ہونا ایک باری حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرما دے نے جدوں سرکار نے فرمایا لے آؤ مال فرماندے نے میں اپنے گھر گیا ہاں سارے گھر دا مال میں ویڑے وچ رکھ لیا سارے گھر دا مال ویڑے وچ رکھیا ہے ویڑے وچ رکھ کے فرماندے نے میں سینٹر وچوں لکیر مار کے ادھا مال گھر چھڈ آیا ادھا مال کلیاں نو چکا کے سرکار دی بارگاہ وچ لے آیا میرے کریم نبی نے فرمایا عمر کنا لے آندا آندے نے میں بڑا پنجابی چاندے نے بڑا خوش ہو کے چوڑا جیا ہو کے حضرت عمر کہندے نے میں بڑے خوش ہو کے عرض کیتی سونیا پوچھیا جے کنا لے کے آیا ہے سونیا جنہ ایتھے وے اینا گھارے جنہ گھارے اینا ایتھے وے گل مقدی مکا دیا عرض کیتی سونیا ادھا مال لے آیا وا ادھا میں گھر چھڑ آیا میرے کریم نبی نے دیکھ کے فرمایا اچھا عمر ٹھیک ہے بہ جا حضرت عمر کہندے نے جدو سرکار نے فرمایا بہ جا صحابہ مال لے کے آ رہے ہیں حضور دے غلام مسجد وچ مال لے آ کے رکھی جا رہے ہیں ہم میرے نبی انج کر کے صحابہ والوں ویکھدے نے کدی حضور سجے ویندے نے کدی حضور ادھر ویکھدے نے کدی میرے نبی دروازے ول ویکھدے نے صحابہ کہندے نے اسی بڑے حیران اس غلام مال لے کے آ رہے ہیں پر حضور کدی ادھر ویندے نے کدی ادھر ویندے نے کدی باہر دے دروازے ول ویندے نے حضور ویندیاں آپ نے فرمایا یارو وہ سارے آ گئے نے ہجے تک میرا یار صدیق کیوں نہیں آیا
اوہ سجنا یار تے بڑے ہوندے نے پر ڈاکٹر ساجد صاحب کوئی انج دا یار بھی ہوندا ہے جنوں جگری یار آکھیا جاندا ہے جنوں گوڑا سجن آکھیا جاندا ہے میرے نبی نے فرمایا میرے یارو ہجے تک میرا یار صدیق نہیں آیا جدوں میرے نبی نے ایک جملہ فرمایا ادھر ابو بکر صدیق اپنے گھروں نکلے اے سارا مال کلیاں دے موڑیاں تے رکھیا ہے اے نوکراں دے غلاماں دے موڑیاں تے رکھ کے صدیق اکبر نے مال سرکار وال ٹورے ہے کدوں غلام مال لے کے گھروں نکلے نے میں کتب تواریخ اور سیر چ پڑھے ابو بکر صدیق نے جدوں سارا مال ٹورے ہے اپنے سر دی دستار لا کے بھی مال وچ رکھ دیتی ہے پیراں دی جُتی لا کے بھی مال وچ رکھ دیتی ہے کمید لا کے بھی مال تے رکھی ہے ایک ٹاٹ ایک بوری گل وچ پا لئی ہے ایک تہبند بن لیا ہے تے ککر دے بٹن بنا کے ایتھے لا لینے ککر دے کنڈیاں دے بٹن بنا کے لا لے ابو بکر صدیق نے جدوں سارا مال ٹوریا مال ٹورن تو بعد حدیث دیاں کتاباں تے سیرت دیاں کتاباں چاہندا ہے صدیق اکبر نے انج کر کے اپنی گھر دیاں دیواراں تے ہاتھ مارنے شروع کیتے انج دیواراں تے ہاتھ مار دے پہنے گھر والے پوچھ دے نے حضور مال تے سارا ٹور چھڑیا جے کندھاں تے ہاتھ مار کے کی پلب دیو وا صدیق تیرے عشق تو صدقے جاواں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او گھر والے مینوں پوچھ دیو نا میں دروازہ تے دیواراں تے ہاتھ کیوں پیا مارنا جی دسو کیوں پہ ہاتھ مار دیو ابو بکر صدیق نے فرمایا صدیق بے کھنڈیا ہے کدھرے کوئی دیوار نال سوئی ٹنگی ہوئی نہ رہ گئی ہوئے میں بھی کھنڈیا وا کدھرے کوئی دیوار دے نال سوئی ٹنگی ہوئی نہ رہ گئی ہوئے ابو بکر صدیق ٹرے نے چل دیا جدو مسجد والارے نے ادھر میرے نبی نے فرمایا یارو ہجے تک میرا یار صدیق نہیں آیا ہجے تک میرا یار صدیق نہیں آیا جدو میرے نبی نے اتنا جملہ بولے ادھر صحابہ بھی بیکھیا ہے میرے نبی بھی بیکھیا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا کہ شاہد ہے جس کی مہر و وفا پہ سور کا گا میرے نبی نے ویکھیا صحابہ نے ویکھیا ابو بکر صدیق مسجد دے دروازے وچوں قدم اندر رکھیا تے کیفیت کی ہے سر تے دستار کوئی نہیں پیراں میں جُتی کوئی نہیں ایک ٹاٹ گالے ایک تہبند لکھنا بنیا جدو نبی پاک دی بارگاہ وچ اگے سارے صحابہ تو میرے آقا پوچھدے سن پے کنا مال لے کے آئے ہو کنا لے کے آئے ہو تے جدو صدیق اکبر آئے میرے نبی نے سوال ہی بدلا دیتا جدے کولو پوچھیا کنا لے کے آئے حضور اینا لے آئے تو کنا لے آندا ہے حضور اینا لے آندا ہے تو کنا حضور میں اینا لے آندا ہے جدو صدیق آئے تے میرے نبی نے کی فرمایا حدیث دے الفاظ نے ذمہ داری نہ بات عرض کر لگا کائنات والی نے فرمایا اے ابو بکر جی سونے فرمایا ما اب قیت لأہلک مشکاہ شریف پہ پڑھنا فرمایا ما اب قیتا لأہلک اے ابو بکر 10 گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آیا ہے فرمایا ما اب قیتا تو نے کیا باقی چھوڑا ہے لأہلکا اپنے اہل کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے ابو بکر یہ بتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو جدو میرے نبی اس سوال کیتا ہے صدقے جاواں صدیق اکبر نے جواب تو عرض کر دینے سونے پوچھیا جے میں گھر والیاں واسطے کی چھڑ کی آیا وا فرمایا ہاں صدیق 10 کی چھڑ کی آیا ہے صدیق ہاتھ بن کے کہنے نے سونے اب قیتو اللہم اللہ و رسولہ سونے گھر والیاں واسطے میں اللہ چھڑ آیا نالے اللہ دا رسول چھڑ آیا اللہ فرمایا ابو بکر کی چھڑ کے آیا کار والے واسطے عرض کی تھی اب قیتو میں نے باقی چھوڑا ہے لہم اللہ ان کے لیے اللہ
ورسولہ اور اس کا رسول قلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ سیالکوٹ دی سرزمین تے جنم لین والا قلندر لاہوری نے جدو صدیق اکبر دا واقعہ پڑھیا نا سیدنا صدیق اکبر دا جدو واقعہ پڑھیا ہے قلندر لاہوری بولیا میں کہا چلو ساڑی نہیں اقبال دی مان لو ساڑی نہیں مننی تے نہ صحیح اقبال دی منو اے تے بظاہر داڑی مننا ہے نا اے داڑی منڈا کے رکھ دے بظاہر او دی تے من لو اقبال بول کے آنے جدو میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر ما اب قیت لأہلک اے ابو بکر گھر کی چھڑ کی آیا ہے تے صدیق اندر سونیا اب قیت لہم اللہ و رسولہ سونیا گھر میں اللہ چھڑ آیا ہاں تے اللہ دا رسول چھڑ آیا چاہیدہ سی میرے نبی فرمایا چھڑ دے ابو بکر ایک کچھیاں گلہ میرے سامنے کھلو کے نہ کر اور میں تیرے سامنے بیٹھا آیا ہاں تو آنا پیا گھر چھڑ آیا خدا دی قسم آقا نے جدو ابو بکر دا جملہ سنیا ہے کہ میرے نبی مسکرا پہ گویا میرے نبی دا مسکرانا بھی ناصر عباس صاحب اس غلط بیان دلیل ہے میرے نبی مسکرا پہ کہ مسکرانا اس غلط بیان دلیل ہے غلامہ جو پیا آنا ہے سچ پیا آنا ہے میں تیرا نبی تیرے سامنے بھی موجود ہے تیرے گھر وچ بھی موجود ہے قلندر لاہوری بولیا قلندر لاہوری بول کے اندر پروان کو چراغ اور بلبل کو پھول بسی پروان کو چراغ اور بلبل کو پھول بس پروان کو چراغ اور بلبل کو پھول بسی صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بسی صدیق کے لیے ہے پروان کو چراغ اور بلبل کو پھول بسی صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نو جدو بیکھیا ہے میرے نبی مسکرا پہ ہن اگلی بات سننا جدو میرے نبی مسکرائے نے نازل جبریلو نازل جبریلو جبریل امین نازل ہو گئے حضور دی بارگاہ میرے نبی نے ویکھیا جبریل والوں سدرہ دا راہی فرشتیاں دا سردار نوریاں دا سردار فرشتہ ہے جدو میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا سر تے دستار کوئی نہیں ایک بوری گل وچ پائی ہے ککر دے کنڈے بٹنا دی جگہ تے لائے میرے نبی نے انج ویکھیا جبریل والوں فرمایا جبریل اے کی حالت ہے جبریل عرض کردہ سونے آج کلہ اے جبریل دا لباس نہیں انج نہیں سارے بولو ایک باری ہاتھ چکے درہ سبحان اللہ سونے اے لباس آج کلے جبریل دا یہ نہیں حرمایا جبریل کہنا کی چانا ہے جبریل کہنا سونے اے تھوڑے یار صدیق دی ادا اللہ نو بڑی چنگی لگی ہے سونے اللہ نے آج سارے جنت دے واسیاں نو حکم دے چھڑے ہیں اللہ فرمائے اے جنت وچ رہن والے ہو خبردار آج کسے بہترین پوشاک نہیں پانی کسے بہترین لباس بہتر نہیں کرنا اے جنت مکی آج ہر جنتی دا اوہی لباس ہوئے گا جڑا لباس صدیق اکبر نے پایا ہویا ہے آج ہر جنتی دا اوہی لباس ہوئے گا جڑا لباس ابو بکر صدیق نے پایا اور اگلا جملہ سنیا جائے یارو کون صدیق ہے کڑیاں شانہ والا صدیق ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جدو جناب جبریل دا جملہ سنیا ہے میرے نبی مسکرا پہ
تے جبریل کہندے نے سونیا کریم آقا میں اللہ دی بارگاہ وچوں تھوڑی بارگاہ ول آیا فرمایا جبریل اے صرف لباس وکھان واسطے آیا ہے عرض کیتی نہیں سونیا فرمایا جبریل پھر کیویں آیا ہے جبریل کہندا سونیا اج ابو بکر دی اے مال والی قربانی ویکھ کے اج اے دا رب اینو سلام پہ آیا خدا اج اے دا رب اینو سلام پہ آیا خدا ہے اے سات چک دی جامعہ مسجد تاجدار مدینہ محمدی چوکی چون والے ہو اوے او بیخ خالق تے مالک جنو 5 ٹائم بے کے ان اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجی السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام او جنو 5 ٹائم سلام 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 کر کے آوازہ مارنا ہے وہ کیا شان صدیق دا جنو سلام خود پیا سلام بھیج دا ہے جنو سلام خود پیا سلام گھل دے تے جبریل عرض کر دینے سونیا اللہ پیا فرماندا ہے ابو بکر نو پوچھو جملہ قابل توجہ ہے جملہ میرا نہیں پی ناصر عباس ڈاکٹر ساجد دا جملہ نہیں اے جملہ جناب جبریل دا ہے کہندے نے سونیا اللہ پیا فرماندا ہے ابو بکر نو پوچھو ابو بکر ساڈی راہ وچ مال لٹا کے 10 ساڈے تے راضی بھی ہویا ہے کہ نہیں ہویا ساڑی راہ وچ مال لٹا کے سونے ابو بکر نو پوچھو ساڑے تے راضی بھی ہے کہ نہیں تسی چاہندے ہو یا اللہ راضی ہو جا میں چاہنا یا اللہ راضی ہو جا ہر بندہ غوث کتب ابدال ولی ہر کہندہ یا اللہ تو راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا یا اللہ راضی ہو جا تو جبریل کی کہندہ پیا سونے اللہ پیا فرماندہ ابو بکر نو پوچھو ساڑے تے راضی ہے ساڑھے ترازی جدو کلندر لاہوری نے حدیث پڑھی نا کلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر اقبال نے تو قلم چکیا اس کلندر لاہوری نے قلم اٹھایا کہندہ میرے نبی دی بارگاہ جبریل کہندے نے سونیا اللہ پہ فرماندا ہے ابو بکر نو پوچھو کیا ساڑی بارگاہ وچ مال لٹا کے ساڑے تے راضی بھی ہیں وے کہ نہیں ابو بکر نو پوچھو تیری رضا کی ہے راضی بھی ہیں کہ نہیں کلندر لاہوری بول کہندہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خدا بندے سے خود پوچھے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جدو میرے نبی دی بارگاہ جناب جبریل عرض کر دینے سونیا اللہ پہ فرماندا ہے صدیق نو پوچھو صدیق ساڑی راہ وچ مال لٹا کے 10 سونیا راضی بھی ہیں کہ نہیں جدو ابو بکر صدیق نے جملہ سنیا اکھاں وچ آنسو نکلے نے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے سونیا اے میں نے جوگا کتھوں جڑا ایک اللہ کا میں اللہ تے ناراض یا کو ہور جملہ بولا سونیا ساری کائنات دی اللہ راضی ہو جائے پر اللہ دی عطا ہے نا اللہ منو پہ پوچھ دے 10 صدیق راضی بھی ہیں کہ نہیں ہائے ہائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظمت کے شان ہے یارو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام دی حضور فرماندے نے جنت دے اندر فرشتے بیٹھے سن فرشتے کتھے تسا جانا ہے نا تو جتے جانا ہوئے پھر ڈر کے کیوں نہ لوے بولو ذرا ڈٹ کے کتھے بیٹھے سن پیر صاحب میں تے آنا ہونا تو جنت جانا ہی ہے جنت جانا ہے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں تو نہیں فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا جے سبحان اللہ جی آکھو تو میں اتھے چھاڑ دینا جے سبحان اللہ ہوئے تو میں سورنال آکھو تو سورنال میں بھی پڑھ لینا اعلیٰ حضرت بول کے فرمانے نے تجھ سے اور جنت سے
کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، کیوں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، مل کے بولو جڑے رسول اللہ والے ہو، مل کے بولو ہم رسول اللہ کے، ہم رسول، ایک باری ہاتھ چکے ذرا پڑھو سستی دور ہو جائے گی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ جنت بیٹھے فرشتے تے بیٹھے کتھے؟ شجر توبہ دے تھلے، درخت شجر توبہ تھلے بیٹھے فرشتے تے فرشتے بہ کے نا جی میں بندے چار بیٹھے ہونا، ہمیں تیری کی خواہش ہے؟ میری خواہش آوے، تیری کی ہے؟ یار میری آئے خواہش ہے، تیری میری ہے۔ ہن فرشتے بیٹھے سن شجر توبہ دے تھلے تے ایک دو یار جدو بیٹھے ہو نا، تیری کی خواہش؟ یار میری ہے خواہش، تیری ہے میری ہے، میری ہے تیری ہو، خواہشات نے نا بندے دی، میری ہے خواہش ہے، تیری ہے وہ دی آئے۔ فرشتے گلنا کردے سن پہ، ایک فرشتہ بولیا، وہ چپ کر کے بیٹھا سی، فرشتے آندے نے تیری کوئی خواہش نہیں، تو چپ کر کے بیٹھا، تیری کوئی خواہش نہیں؟ آندہ میری بھی خواہش ہے۔ کہتا کی؟ آندہ میری خواہش ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ 1000 فرشتیاں دی طاقت منوں دے وے۔ کنے فرشتیاں دی؟ 1000 فرشتیاں دی رب منوں طاقت دے وے تے 1000 پرندیاں دے پر بھی دے وے تے 1000 سال دی مہلت بھی دے وے۔ فرشتیاں دے نے وہ 1000 فرشتیاں دی طاقت، 1000 فرشتیاں دے پر، 1000 سال دی مدت کروں کی ہے تو؟ وہ آندہ میرا دل کردہ میں 1000 سال 1000 فرشتیاں دی طاقت لے کے 1000 پرندیاں دے پر لے کے تے جنت چ اڈاں۔ انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، چنگی سوچ تیری بھائی، اڑ کے کی کرنا ہی؟ آندہ میری تمنا ہے میں رب دی جنت ناپاں۔ رب نے جنت بنائی کڈی کو ہے؟ اچھا جنت سی، فرشتے جدوں عرض کی تھی نا، اللہ نے فرمایا فرشتیا جا بھئی اسا تیری تمنا نو پوریاں کیتا، دیو اینو پر، دیو اینو طاقت۔ 1000 سال دی مہلت ملی، فرشتہ جنت چ اڑدا رہیا، اڑدا رہیا، اڑدے 1000 سال تو بعد ایک جگہ تے ڈگ پیا۔ جدوں ڈگیا نا تے کہندا یا اللہ اینی کو طاقت اور نہیں دیندا، اینی کو مہلت اور دے دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر 1000 سال اڑدا رہیا، 2000 سال جدو اڑ لیا نا پھر ڈگ پیا۔ آندا یا اللہ ایک باری اور دے، ایک باری اینی کو تک۔ تیسری باری اللہ نے پھر کرم فرمایا، پھر اڑدا رہیا، اڑدا رہیا، اڑدا رہیا، پھر 1000 سال، 3000 سال جنت اڑ کے جدو ایک جنت محل دے دروازے کے ڈگیا نا، جدو ڈگ پیا نا تے محل دا کھلیا بوا، وچوں ایک حور نے انج کر کے منہ باہر کھڑیا، خیر ہے تینوں ایتھے پہ ہے؟ آندا رب دی جنت ناپن ٹریا سا۔ ہائے ہائے کی آندا میں رب دی جنت ناپن ٹریا سا۔ اللہ اکبر۔ ہن حور دا بھی جواب سنو۔ حضور فرماندے نے اگر حور اے گل جڑی نا اے رخسار انج کر کے جنت چوں باہر کڈے نا، اے سورج دی چن تارے روشنی مک جائے نا دی، صرف اگر اے باہر کڈے۔ اچھا ہن میں انہی عرض کرنا چاہنا، جنت رہن والے واسی پوری کائنات دا حسن میرے نبی دے حسن دی خیرات ہے۔ ہائے ہائے او جدے حسن دی خیرات دا عالم ہے کہ ایک گل باہر نکلے
تے چند سورج تے تاریاں دی روشنی مک جائے تے خدا دی قسم ہے جدوں نبی خود باہر نکل دے ہون گے ہائے ہائے اللہ حور آندی ہے کی آکھے آندا میں جنت ناپن ٹریا سی حور دا ہن جواب سنو آندی ہے او فرشتہ کھیڑیاں سوچاں چ پے ہیں اللہ دی جنت ناپن ٹرے ہیں آندا ہاں حور بول کے آندی ہے فرشتہ سن لے اللہ دی جنت نو ناپن واسطے ٹرے ہیں کنے سال ہو گئے نہیں آندہ مینو 3000 سال ہو گئے نے میں جنت ناپن واسطے ٹرے آیا حور بول کے آندی ہے فرشتہ سن لے اللہ کریم نے جیڑی جنت ابو بکر صدیق نو دینی ہے توجہ جیڑی جنت اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق نو عطا کرنی ہے اس جنت دے 10,000 حصے نے جیڑی جنت اللہ نے ابو بکر صدیق نو عطا کرنی ہے اس جنت دے 10,000 حصے نے تے اونا حصیاں وچوں ہجے تے تو 3,000 سال اڈیاں ہیں تے 3,000 سال دے وچ او جیڑی جنت اللہ نے ابو بکر نو دینی ہے جی دے 10,000 حصے ہونے نے اس جنت وچوں ہجے تے تو ایک حصے نو بھی نہیں ناپ سکیا ساری جنت کتھوں ناپ لوے گا اے تے جڑی جنت اللہ ابو بکر نو دینی ہے او دے 10,000 نہیں سے تو دے چو تو ایک ہی سینوں نہیں ناپ سکیا پھر ابو بکر دی جنت عمر دی جنت عثمان دی جنت علی دی جنت ہے بلال دی جنت طلحہ زبیر دی جنت مخدومہ کائنات دی جنت حسن حسین دی جنت ساری جنت نو کتھوں ناپ سکنا ہے بھائی تو لا یعلم جنود ربک الا ہو اللہ فرمانا ہے اللہ ہی جاندہ انہیں کی کچھ تخلیق فرمایا ہے تو کنہ کچھ تخلیق فرمایا لو بھی توجہ ایک حدیث پاک بس ہمیں چھوٹی جی ہوئی ہے ایک صفحے دی عربی عبارت پڑھنی تو اس تو بات تو آڑے کھولو اجازت لینی سبحان اللہ ہولی نہیں اچھی بات نال ایک باری آکھو سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن صحابہ دے مجمع وچ کھڑیاں ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ ہوری کہہ کوئی گل نہیں وہ حدیث تے پڑھی لینی حضور علیہ السلام آپ کھڑے ہو گیا صحابہ دے وچ حضور نے کھڑے ہو کے تے خطبہ ارشاد فرمایا توجہ ہے پڑھا عربی عبارت ہوری ہوری نہیں ہن اچھی ساری سبحان اللہ کو میں ان او الفاظ پڑھن لگا جڑے سونے تے سچے الفاظ میرے نبی دی زبان مقدس چ ادا ہوئے نے کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرماندے نے اذا کان یوم القیامت ینصب منبر علی یمین الصراط فاجلس علیہ فینصب منبر سلطان فیجلس علیہ ابراہیم علیہ السلام ثم ینصب کرسی بینہما فیجلس علیہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ثم يأتي ملك ويقف على مرقات من منبري ثم ينادي يا معشر المسلمين من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا ملك خازن الجهنم إن الله أمرني أن أدفع مفاتيح جهنم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم امرنی ان ادفعها الى ابی بکر ثم یأتی ملک آخر یقف على مرقات الثانی منبری ثم ینادی یا معشر المسلمین من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا رضوان خازن الجنان ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح الجنہ
الجنة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأن محمد صلى الله عليه وسلم أمرني أن أدفع إلى أبي بكر ثم يتجلى لنا الجليل الجبار جل جلاله ويقول مرحبا بخليل وحبيب وصديق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سنو حدیث دا ترجمہ سن تے ابو بکر صدیق دے نعرے توڑ گھر تک مار دیا جائیں. اسی کس صدیق ایویں نہیں نقش بندی اسی اپنے آپ نو آندے. کون ابو بکر صدیق نے؟ حضور فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا. ہائے ہائے کدوں؟ بولو تو صحیح. اسی قیامت دا ڈر کے ہی نہ لیندے ہو. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حضور فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا. عربی عبارت پڑھ دیتی انہیں دا ترجمہ سماعت فرماؤ. کائنات والی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا. پل صراط قائم ہوئے گا. کڈا کو چوڑا پل ہونا ہے؟ کڈا 32 چوک والا ہے. تواڈے فیصلہ آباد ایک پل بنے ویکھے جنا پل بنے کیوں بھائی پل ویکھے جنا وہ انج دا پل نہیں ہونا. وہ رب دا بنایا پل ہونا. رب دا بنایا پل کڈا کو چوڑا ہونا ہے؟ 20 فٹا 30 فٹا 50 فٹا نہیں. وال نالوں بریک تلوار نالوں. وہ مولوی صاحب کو تقریر کرتا سن نا پنڈ تھا دے. انہوں نے کہا بھی پل صراط قائم ہونا ہے. وال نالوں بریک تلوار نال تیز ہے کہ جھٹکا جا بندہ اٹھیا. انہوں نے کہا مولوی پھر انجی گل ہی مقابل لنگن دی جو راہ کوئی نہیں. راہ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. پر توجہ جنہ اتھوں بھی لنگنا ہے نا نعرے مار دیا لنگ جانا ہے. ہائے ہائے نعرے مار دیا. وہ دی وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ میرے نبی سیر ہونا سجدے چ تو کہنا رب حبلی امتی رب سلم امتی رب سلم امتی رب سلم امتی. یا اللہ میری امت نو سلامتی نال گزار دے. اعلیٰ حضرت نے اتھے بھی کلم چکیا. اعلیٰ حضرت بول کے اندر رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کیوں؟ کیونکہ ہے رب سلم صدائے محمد. کہ ہے رب سلم صدائے. چلو پھر کسی دن پڑھ لیا جاؤں. سن لو اگلی حدیث. حضور فرماندے نے پل صراط قائم ہوئے گا. اے پل صراط ہے. حضور فرماندے نے پل صراط دے سجے پاسے ممبر رکھیا جائے گا. سبحان اللہ. پیار نالا خود ایک باری. حضور فرماندے نے ممبر رکھیا جائے گا. حضور اس ممبر تے کون بوے گا؟ فرمایا او دے تے میں بواں گا. ہائے ہائے. فرماندے اس ممبر تے میں بواں گا. فرمایا میرے ممبر تو تھوڑے جا فاصلے تے ایک اور ممبر رکھیا جائے گا. حضور اس ممبر تے کون بہے گا؟ فرمایا جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بہن گے. فرمایا انہاں دعا ممبران دے درمیان انہاں ممبران تو چھوٹی ایک کرسی رکھی جائے گی. ہائے 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 کرسی رکھی جائے گی. حضور اس کرسی تے کون بہے گا؟ میرے کریم نبی نے فرمایا فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ. ادھر ابراہیم علیہ السلام ادھر میرے نبی درمیان کرسی تے ادھر بھی ممبر ہے ادھر بھی ممبر ہے. ایک ممبر تے میرے نبی بیٹھے ہون گے. ممبر اچھا ہے. کسے دن انشاءاللہ سناواں گا جڑا محشر دے میدان وچ ممبر لگنا او دیاں پوڑیاں کنیاں کونیاں نے انشاءاللہ دساں کسے دن. حضور فرماندے نے ایک ممبر تے میں ہوواں گا ایک ممبر تے ابراہیم علیہ السلام. انہاں دے درمیان ایک چھوٹی کرسی ہوئے گی. فرمایا وہ چھوٹی میں اپنے لفظاں کہہ رہا بظاہر ممبراں تو وڈی نہیں انہاں تو چھوٹی کرسی ہوئے گی. فرمایا اس کرسی دے اوتے فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ. فرمایا اس کرسی تے
اللہ ابو بکر نو بٹھائے گا فرمایا جدو ابو بکر اس کرسی تے بیٹھے ہون گے ادھر میں ہوں گا ادھر ابراہیم علیہ السلام ہون گے فرمایا پھر ایک فرشتہ آئے گا آ کے میرے منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھے گا سیڑھی تے قدم رکھ کے انج کر کے ویکھے گا محشر دے میدان وچ کھڑے ہوئے لوگاں وال تے بول کے آکھے گا اوہ محشر دے میدان وچ کھلون والے ہو سن لو جنہوں پتہ ہے او بھی سنو جنہوں نہیں پتہ او بھی سن لو میں دروغہ جہنم اللہ نے منو بھیجے ہے میں جہنم دے سب دروازیاں دیاں کنجیاں لے کے آیا ہاں چابیاں لے کے آیا ہاں اللہ نے فرمایا اے جا کے چابیاں میرے حبیب نو دیا تے میں حبیب دی بارگاہ وچ لے کے آیا تے نبی پاک نے اے چابیاں پھر منو دے دتیاں نے تے دے کے فرمایا اے دروغہ جہنم انج کر اے جہنم دے سب دروازیاں دیاں چابیاں میرے یار ابو بکر نو دے چھڑو جہنم دے سب بوئیاں دیاں چابیاں میرے یار ابو بکر نو دے چھڑو حضور فرمانے نے اے فرشتہ چابیاں دے کے چلا جائے گا فرمایا پھر میرے منبر دی دوسری سیڑھی تے ایک اور فرشتہ آئے گا او آ کے بول کے آکھے گا اے اہل محشر سن لو جنہوں پتہ ہے او بھی سنو جنہوں نہیں پتہ او بھی سنو میں رضوان جنت میں جنت دے بوئیاں دا ایک خازنہ اللہ نے منو بھیجے ہے اے جنت دے 8 بوئیاں دیاں چابیاں میرے کول نے اللہ فرماندا ہے فرشتیا اے چابیاں میرے نبی نو جا کے دے دے کہ میں سرکار نو پیش کیتیاں نے تے حضور نے فرمایا ہے اے رضوان جنت انج کر اے چابیاں پھڑ لے تے میرے یار صدیق نو جنت دے بوئیاں دیاں بھی چابیاں دے دے کہ ابو بکر نو کہو سونیا اے جنت دیاں چابیاں بھی تینوں دتیاں نے اے جہنم دیاں چابیاں بھی تینوں دتیاں نے جنوں دل کر دئی جنت ٹور دے جنوں دل کر دئی صدیق جنت ٹور گرامی قدر حضرات ابو بکر صدیق ہونے آئے میں تے پیر صاحب کہنا ہونا ہے تے سواد ہونا قیامت والے دن پھر پتہ لگے گا صدیق اکبر دی شان ہے جب بکواس کرنے والے کیڑے پاسے جاندے نے تے صدیق دے نعرے مارن والے کیڑے پاسے جاندے نے آخری صرف ایک روایت چھوٹی جی تقریباً 1 تو 2 منٹ لگے گا روایت سن لو آخری روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار مولا علی شیر خدا مدینہ دی گلی چنچ ٹر دے آ رہے ہیں سبحان اللہ کو گا لگے چھڑیے علی ہے نا پھر علی ہے کیوں بھئی علی سارے بول گوڑیا تو ہاتھ لا کے ایک باری ہاتھ چوکیا کھو علی پھر بولیے علی پھر بولو علی جزاؤ کو ویتے کھو جی کر لئیے یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے یوں تو سارے صحابہ پہلے کیا کھو یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں یوں تو سارے یوں تو سارے صحابہ ہی خوش بخت ہیں پر علی کے مقدر کی کیا بات ہے ادھر مولا علی شیر خدا مدینے دی گلی میں چل دی آ رہے ہیں ادھروں علی آ گئے ادھروں ابو بکر صدیق آ گئے ہن گلی مدینے دی ہے مدینے دی گلی ہے ادھر علی مولا ادھر ابو بکر مولا ہاں ادھر ابو بکر صدیق ادھر مولا علی جدو آمنے سامنے کھلوتے صدیق اکبر نے جدو مولا علی والو بیکھیا ہے بیکھ کے ابو بکر صدیق مسکرا پہ پیار نہ خود رکھ پڑی سبحان اللہ ابو بکر صدیق مسکرا پہ مولا علی شیر خدا نے پیچھا دھیان کر کے نہ پیچھے بیکھیا
سجے ویکھیا کھبے ویکھیا چار چفیرے ویکھ کے نا کہندے نے ابو بکر جناب خیر تے ہے نا میں تے کوئی گل نہیں کیتی ہے جتے ملے بھی نہیں انج کھلوتے ہیں تے ہسے کیوں ہو ابو بکر صدیق کہندے نے پیارے علی مینوں تہاڈی ایک شان دی گل یاد آئی ہے تاں خوش نہ مسکرا پے ہاں اچھا کی جناب حضرت ابو بکر فرمان لگے پیارے علی میں سرکار دی زبان مقدس چو سنے ہیں حضور نے فرمایا جنت وچ جنت وچ جنت وچ او جائے گا جدی پرچی تے مور علی لائے گا جنت وچ او جائے گا جدی پرچی تے علی مور لان گے ہن ادھر بھی تے مولا علی سن باب مدینہ العلم سن میرے نبی دا ارشاد گرامی ہے توجہ نہ فرمایا انا مدینہ العلم و ابو بکر اساسها و عمر جدارها و عثمان سقفها و علی بابها او کما قال فرمایا میں علم دا شہر ہاں ابو بکر دیاں بنیاداں نے میں علم دا شہر ہاں عمر او دیاں دیواراں نے میں علم دا شہر ہاں عثمان او دی چھت ہے میں علم دا شہر ہاں علی اس شہر دا دروازہ ہے ادھر بھی ان مولا علی سن مولا علی بول کے فرماندے اچھا تساں سرکار کولوں اے سنے ہیں حضور نے فرمایا جنت وچ او جائے گا جدی پرچی تے علی مور لائے جی میں انجی سنی ہے مولا علی فرمانے نے سن صدیق کہ تینوں نبی پاک نے اے فرمایا سی کہ جنت وچ او جائے گا جدی پرچی تے مور علی دی لگنی ہے صدیق سن لو کہ منو بھی آقا نے کچھ فرمایا سی پیارے علی کی فرمایا سی حضرت علی بول کے فرمان لگے کہ میرے پیارے صدیق حضور نے فرمایا سی جنت وچ او جائے گا جدی پرچی تے مور علی دی لگے گی پر علی میرے غلامہ سن لے پرچی او دی تے مور لانیاں جدے دل وچ میرے صدیق دی محبت ہوئے او دی پرچی تے مور لائیں جدی پرچی تے جدے دل وچ صدیق دی او بولو جدے دل وچ صدیق دی الحمدللہ مان نال تے نخرے نال کہہ سکنے ہیں تے فخر نال کہہ سکنے ہیں آ ساڑا جڑا دل ہے نا ساڑا دل آ ساڑا دل جڑا ہے اے دے وچ صرف ایک دی محبت نہیں میں ایک جے تواڈی اجازت ہوئے تے ایک حدیث پڑھ دے چھوٹی جی ایک منٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ارشاد گرامی سننا نبی پاک ساڑے دل ایک دی تے دو دی محبت نہیں سارے دی خصوصاً میرے کریم نبی نے فرمایا قال علیہ السلام لا یجتمع حب هؤلاء الاربعہ الا فی قلب مؤمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی او کما قال ہم میرے نبی نے فرمایا سن لو فرمایا ابو اے چار بندے ایسے نے جنہ دی محبت منافق دے دل وچ نہیں رہ سکتی اینا چون دی محبت صرف ایمان والے دے دل چ رہے گی حضور او چار بندے کیڑے کیڑے نے میرے نبی فرمایا ابو بکر ایک ہے عمر دو ہے عثمان تین ہے چوتھا علی ہے فرمایا چون دی محبت ایمان والے دے دل چ ہوئے گی تو گرامی قدردات الحمدللہ ماں نے سانو اس چیز تے اسی مصطفیٰ کریم دے سارے یاران نال پیار کر کے زندگی گزارنے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذکر پاک ہوئے گا حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اللہ میری توڑی حاضری قبول و منظور فرمائے وآخر دعویان الحمدللہ